الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ 12 مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری 11 صورتوں کی تفسیر مکمل ہوئی. یہ وہ صورتیں تھیں جو اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور اکثر لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ان کی تفسیر اس لیے کی کہ تاکہ ان صورتوں کا اگر ترجمہ اور کچھ تشریح اگر ذہن میں حاضر رہے تو نماز میں دل جمعی نصیب ہو سکتی ہے. انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس صورت کو عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے اور اس صورت میں ہمارے لیے جو قیمتی ہدایات ہیں، جو عبرت کی اور نصیحت کی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. یہ صورت، اس کا نام ہے سورہ یوسف. اس صورت کے اندر 4 آیتوں کے علاوہ باقی پوری کی پوری صورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں اور اس کے اندر جو کلمات ہیں 1808 ہیں اور اس کے جو حروف ہیں 7140 ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 25 انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن کوئی بھی واقعہ ترتیب کے ساتھ قرآن میں نقل نہیں کیا گیا. کبھی واقعہ کا ایک حصہ کسی ایک صورت میں تو کبھی واقعے کا دوسرا حصہ کسی دوسری صورت میں. جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے کہ 2 پاروں کے علاوہ 28 پاروں میں ان کا واقعہ چلتا ہے، لیکن کسی بھی پارے میں ترتیب کے ساتھ ان کا واقعہ نقل نہیں کیا گیا.
اس لیے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، کوئی ناول تو ہے نہیں، یہ تو ایک عبرت کی اور نصیحت کی کتاب ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے جس واقعے کے جس حصے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس واقعے کے اس حصے کو اتنا نقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس واقعے کے اس حصے کو سن کر آدمی اس سے کچھ عبرت اور نصیحت کی بات حاصل کرے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں اور کسی اور پارے میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا گیا۔ پورا ترتیب کے ساتھ بالکل مفصل تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے دشمن تھے، اور یہ دشمنی اس لیے تھی کہ آپ کو اس کے پہلے سورہ ناس میں بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دو بیٹوں میں سے جو پہلے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سارے نبی اسی عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، سارے نبی بنو اسحاق میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے۔ ان کو حسد ہو گیا، ایسے کیسا ہو سکتا ہے، چونکہ ان کے خاندان میں بنو اسرائیل میں 4,500 انبیاء آئے ہیں، 4,500 انبیاء بنو اسحاق میں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس یہاں انہوں نے حسد شروع کر دیا، اور اس حسد کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ستایا کرتے ہیں، اور ان کی ستانے کی اسٹائل الگ تھی۔ مکہ کے مشرکین کی طرح یہ لوگ مار پیٹ ظلم نہیں کرتے تھے، یہ لوگ علمی سوال کرتے تھے اور خود سامنے نہیں آتے تھے، مکہ کے مشرکین کو ہاتھا بناتے تھے۔ یہودیوں کی ایک خطرناک یہ ایک بری عادت تھی کہ خود سامنے نہیں آتے تھے دشمنی کرنے کے لیے، کسی کو ہاتھا بنا کر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ کے مشرکین سے کہا کہ آپ جا کر محمد سے سوال کرو نا کہ بنو اسرائیل یہ ملک شام سے ملک مصر کیوں چلے گئے؟ ان کا اصلی وطن تو ملک شام تھا، سیریا تھا، یہ ملک مصر یعنی ایجپٹ کیوں چلے گئے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ چونکہ عربوں کے اندر کوئی ان کے واقعے کو جانتا نہیں تھا، انہیں معلوم تھا کہ محمد کو بھی اس واقعے کا علم نہیں ہوگا، جب منع کر دیں گے تو پھر ہم خوشیاں منائیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے۔ جب یہ مکہ کے مشرکین نے جب یہ سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے پوری تفسیر کے ساتھ اس واقعے کو اس صورت میں بیان کر دیا، اور اتنی ساری تفسیر اس واقعے کی اور اس گوشے بیان کیے ہیں کہ جو واقعے کے بعد وہ حصے جو توریت میں بھی نہیں ہے، جو انجیل ان کی کتابوں میں بھی نہیں تھا، اتنی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سورہ یوسف میں بیان کر دیا تاکہ ان یہودیوں کو پتہ چلے کہ تم امتحان لینے کے لیے آئے ہو، نبی کی پریکشا لینے کے لیے آئے ہو، لیکن نبی نے وحی کے ذریعے سے آپ کو سارا قصہ بتا دیا۔ دوسری اس لیے ایک تو یہ وجہ بنی اس واقعے کے مکمل اس ترتیب کے ساتھ نازل ہونے کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکی زندگی کا آخری دور تھا، اس زمانے میں صحابہ کرام پر مصیبتوں کا اور تکلیفوں کا ایک بہت بھاری سمندر تھا ان کے اوپر، کہ ہر طرح کی تکلیفوں سے صحابہ کرام پریشان تھے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا نبی اللہ بڑے ستائے جا رہے ہیں، ہمتیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی واقعہ سنا دیے تاکہ ہماری ہمتیں اور تسلی بڑھ جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف اس آیت میں اس صورت میں نازل فرمائی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو جو تکلیفیں پڑیں اور جن جن حالات سے گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی وہ حالات سے گزرے ہیں، سیم دونوں کے حالات ملتے جلتے ہیں، کہ جب ان کو یہ واقعہ سنایا جائے گا تو صحابہ کرام کو ایک تسلی ملے گی، ایک ان کے اندر ہمت بڑھے گی، حوصلہ ملے گا۔ تو صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ واقعہ پورا اس صورت میں نازل کیا، اور اس واقعے کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یہ بھی پیغام دیا کہ جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ مخالفت کی، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے یوسف کا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ یہ مخالفتیں یوسف کی ترقی کا ذریعہ بنی۔ تو تم بھی پریشان مت ہونا،
تمہیں بھی ستایا جا رہا ہے، تمہاری بھی مخالفت کی جا رہی ہے، تو تمہاری یہ مخالفت بھی تمہیں اللہ بلند کے اونچے مقام تک پہنچائے گی۔ تیسری وجہ اس صورت کے اندر اس واقعے کی مکمل ترتیب کے ساتھ نازل ہونے کی بعض علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ تاریخ بھی مستقل ایک فن ہے، اتہاس، ہسٹری، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اتہاس لکھ رہا ہے، کوئی ہسٹری لکھ رہا ہے، کوئی تاریخ لکھ رہا ہے، تو اتنی لمبی نہ لکھے کہ سامنے والا پڑھنے سے اٹھتا جائے، اور اتنی شارٹ اور مختصر بھی نہ ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک تاریخ، ایک فن ہے، انہیں بھی اس صورت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کس انداز سے نقل کیا جاتا ہے، تاریخ کس انداز سے لکھی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس صورت کے نازل ہونے کی دو شان نزول تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اتنی بڑی خوبی کے مالک تھے کہ خود بھی نبی ہیں، ان کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا جان حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے دادا کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ 4 نسل تک نبیوں کا گھرانہ ہے، پورا فیملی ان کا نبیوں والا ہے۔ جس طرح اگر ہمارے زمانے میں ہمارے گھروں میں کوئی ایک گھر میں 4 حافظ پیدا ہو جاوے یا 4 عالم، تو وہ گھرانہ کتنا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ان گھرانوں میں مسلسل 4 پیڑھی تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یوسف کون ہے؟ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ خود بڑے بزرگی والے ہیں، اور ان کے ابا یہ بھی بڑے، یعقوب علیہ السلام بھی بڑے بزرگی والے ہیں۔ ابن الکریم کہ ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی بڑے بزرگی والے ہیں، اور ان کے دادا یہ بھی بڑے بزرگی والے ہیں۔ اور ان کے جو دادا تھے حضرت اسحاق، ان کے بھائی حضرت اسماعیل السلام جو ان کے چچیرے دادا وہ بھی نبی، اتنی ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ تو ان کا یہ مفصل واقعہ اس صورت میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی صورت کے شروع میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے، احسن القصص کہا اس قصے کو، عمدہ واقعہ ہے، بہترین واقعہ ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کسی واقعے کو عمدہ کہہ دے اور بہترین کہہ دے تو اس سے اچھا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ واقعہ اس لیے بہترین ہے، اس لیے عمدہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان جن حالات سے دوچار ہوتا ہے اور جن مختلف مراحل سے انسان اپنی زندگی کو پار کرتا ہے، ان سارے حالات میں، ان سارے مراحل میں اس انسان کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت اور نصیحت ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دوں، کچھ مختصر پوائنٹ جو پوری صورت میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ جیسے کبھی کسی انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی اور اس نعمت کے ملنے پر کوئی آدمی اس سے حسد کر رہا ہے، تو اس وقت جو جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اس صورت کے اندر بڑی عبرت ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے حسد کرنے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو اس پر حسد کر رہا ہے اس کو بھی اس واقعے کے اندر بھرپور ہی سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ حسد کرو گے تو تم کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت انسان کی نفسانی کیفیت کیا ہونی چاہیے جب وہ حسد کر رہا ہے کسی کے ساتھ، یا جس پر حسد کیا جا رہا ہے۔ کبھی تو انسان کی زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، خوشی کے حالات آتے ہیں، اور کبھی غمی کے حالات آتے ہیں کہ خوشی کے زمانے میں اور خوشی کے حالات میں انسان کے اندر کی فیلنگز اور اس کے اندر کے احساسات کیا ہونے چاہیے، اور کبھی جب غم کے حالات ہوئے تو غم کے زمانے میں انسان کے اندر کی کیفیت نفس کی کیا ہونی چاہیے، اس کی بھی رہبری سورہ یوسف میں ملے گی۔ اس لیے کہ ایمان والے جس کے دل و دماغ میں ایمان کی روشنی ہے، اس کا تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے عجبا لامر المؤمن، کہ ایمان والے کا تو ایمان والے کے لیے تو ہر حال میں خوشی ہے، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچاوے تو شکر کرے، تو یہ شکر گزاری بھی اس کے لیے ترقی کا سبب بنے۔ اس پر کوئی مصیبت آ جاوے اور اس مصیبت پر صبر کرے تو صبر کرنے کی وجہ سے وہ صبر اس کو ترقی کے آگے تک لے جائے گی۔ تو یہ بھی اس صورت کے اندر رہبری موجود ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو قید کر لیا جاتا ہے اور پھر کبھی وہ رہا بھی ہو جاتا ہے، تو قید کے زمانے میں اور پھر رہائی کے زمانے میں انسان کی نفس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی بھی رہبری سورہ یوسف میں آپ کو ملے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان کو کسی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا دل کسی پر آ جاتا ہے،
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر اس کا دل آیا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت انسان کی کیا ہونی چاہیے، اس کی رہبری بھی آپ کو سورہ یوسف میں ملے گی۔ ایک حالات سے آدمی یہاں سے بھی گزرتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہر وقت میرے اللہ کا جو فیصلہ میرے اوپر نافذ ہو رہا ہے اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ اس وقت جس وقت اللہ کا فیصلہ اس پر نافذ ہو رہا ہے، اس وقت اس کی نگاہ اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ اس کی یہ پیغام بھی سورہ یوسف سے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوا جو آدمی کے مزاج کے مخالف ہے، اس وقت تو آدمی ہائے ویلا اور شکوہ شکایت کرے، پھر بعد میں پھر یہ کہ میرا اللہ کا فیصلہ میں راضی ہو رہا ہوں، تو یہ اصل چیز نہیں۔ جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے، عین اسی وقت اس کی دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کا ہر فیصلہ یہ میرے لیے خیر ہے۔ تو اس کی رہبری بھی سورہ یوسف میں ملے گی۔ کچھ پوائنٹس کی باتیں تھی جس کی وجہ سے اس واقعے کو بہترین قصہ بیان کیا گیا۔ اب انشاءاللہ یہاں سے ہم سورہ یوسف کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام را، دیکھیے یہاں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کے جملے آپ کو دکھیں گے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کہیں تو ملے گا الف لام میم، کہیں لکھا ہوا ملے گا الف لام میم صاد، کہیں الف لام کاف ہا یا عین صاد۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں یہ جو حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ کاٹ کر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی حقیقت اور اس کا میننگ کیا ہے، اس کی طرف آج تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ یہ متکلم یعنی اللہ رب العزت اور مخاطب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک سیکرٹ، ایک راز کی بات ہے، جس کا ترجمہ اور جس کا تفسیر اور جس کا میننگ صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کی طرف کسی کی رہبری اور رہنمائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے، اللہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم بمرادی، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا مطلب ہمیں نہیں بتایا تو ہمارے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس میں شریعت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو شریعت ہماری ادھوری رہ جائے گی، یا اس پر ہماری کوئی نجات ہو کہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری نجات نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ اللہ کی اپنے نبی سے ایک راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی سے کی ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تعویلیں بھی کی ہیں جو قطعی اور پکی نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں قرآن کریم کی جو صورتوں کے نام ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس میں قرآن کریم کے نام بیان کیے گئے، بعضوں نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور رو سے مراد قرآن ہے، بعضوں نے کہا کہ رو سے مراد محمد ہے، وغیرہ وغیرہ اس کی تفسیریں کی ہے۔ لیکن ہمارے لیے بس مختصر یہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ اس کے رسول اس کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایک کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیت جس کے اندر احکام بیان کیے گئے، جس کے اندر عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، یہ بالکل کھلی ہوئی ہیں، جس کے سمجھنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تو قرآن کریم میں بہت سارے علوم ہیں کہ جن علوم کی تہ تک پہنچنے کے لیے، معانی تک پہنچنے کے لیے بڑے علوم کی ضرورت ہے، لیکن اس آیت سے جو ظاہری جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس سے جو حلال و حرام کے جو احکامات ہیں اور اس کے اندر جو عبرت کی نصیحت کی باتیں ہیں، یہ بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، بالکل صاف اور شفاف ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے اس قرآن کے جو مخاطب تھے وہ عرب لوگ تھے، اور ان کی زبان یہ عربی تھی، مادری زبان۔ اگر کسی اور زبان میں قرآن نازل کیا جاتا تو عرب لوگوں کے لیے سمجھنا اس کو مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے ان کی مادری زبان میں جو عربی تھی اس قرآن کو اس زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے اور پھر سمجھ کر دوسرے لوگوں کو سمجھا۔ اس سے مفہوم یہ نہیں نکل سکتا کہ صرف یہ قرآن عربی لوگوں کے لیے، عرب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ چونکہ ان کی زبان مادری تھی، تاکہ وہ سب سے پہلے سمجھے پھر سمجھ کر دوسرے لوگوں کو سمجھا۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن،
اے نبی جی، جو قرآن ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آپ پر بھیجا ہے، آپ پر نازل کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک عمدہ قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ دیکھیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیسے ایک صفت قرآن میں بیان کی، النبی الامی، کون سے نبی؟ ان پڑھ۔ یہ ہمارے لیے تو یہ عیب کی بات ہے کہ کوئی آدمی ان پڑھ ہو، دینی دنیاوی کوئی نالج اس کے پاس نہ ہوتی، اس کے لیے ایک عیب کی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ ہونا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ کیسے کہ اللہ کے نبی نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نہ آپ کا کوئی باقاعدہ کوئی استاد ہے، کوئی مدرس ہے جس سے آپ نے علم حاصل کیا، پھر بھی اللہ کے نبی اسلام ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ جو سوالوں کر رہے ہیں ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اللہ ڈائریکٹ ان کو علم سکھا رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی سے علم حاصل کرتے تو اللہ کے نبی کا کوئی استاد بن جاتا، اور استاد کا مقام شاگرد سے اونچا ہوتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کوئی ان کا استاد نہیں ہے۔ ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے اللہ ان کو علم سکھا رہے ہیں، جس علم کی روشنی میں اور جس وحی کی روشنی میں ہی ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ اس آیت سے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں، آپ ان کی نبوت کے اندر شک کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو سوالات کر رہے ہیں کہ نبی کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن دیکھ لو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے سے پورا قصہ بتا دیا، یہ ان کے نبی ہونے کی سچی پکی دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی اتنا مفصل واقعہ سننے کے بعد بھی یہودی ہدایت پر نہیں آئے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ ان کے سوال کا جواب مل گیا، لیکن پھر بھی عناد، دشمنی اور ہر درمی میں انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بیٹا یہ بات سن لینا کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر چند باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات، باپ بیٹے کا مکالمہ۔ اب دیکھیے جب یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے جب اس خواب کو بیان کر رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے ابا جان۔ اور جب باپ اپنے بیٹے سے جب کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے، دونوں طرف سے بات کرنے کا آپ انداز دیکھیے، ایک مہذب انداز ہے، جس دونوں طرف سے شفقت اور محبت ہے، کہ بیٹا بھی اپنے باپ سے ایک محبت بھرے انداز میں بات کر رہا ہے، اور باپ بھی اپنے بیٹے سے ایک محبت بھرے انداز میں بات کر رہا ہے۔ یہ سیکھنے کے لائق ایک انداز ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت کے ایک ہم آہنگ ایک گفتگو ہے۔ ہم آہنگ کا مطلب عین فطرت کے موافق یہ گفتگو ہے، جس کو مہذب گفتگو کہہ سکتے ہیں، جس گفتگو کے اندر محبت ہے، جس گفتگو میں شفقت ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کوئی بات زبان سے کہتا ہے اور اس کا لہجہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر تعویلیں کرتا ہے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، تو یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ بناوٹی طریقہ ہے۔ اس لیے کہ دل، زبان یہ دل کی ترجمان ہے، دل میں جو کیفیت ہے، دل میں جو فیلنگس ہے، جو احساسات ہیں، وہ ساری چیزیں زبانوں پر جھلکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے انداز کو ایسا مہذب انداز بنانا چاہیے۔ دوسری بات اس واقعے سے کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا ہے، اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال کی ہے،
اور ایک روایت کے مطابق 11 سال کی ہیں، بچپنے میں خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن خواب کو ایک اہم خواب سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اونچا خواب میں نے دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس خواب کو میرے ابا کو بتاؤں تاکہ میرے ابا مجھے اس خواب کے بارے میں کوئی میری رہبری کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے اس خواب کی، چونکہ یہ بھی نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو بھی اس خواب کو سمجھ گئے تھے کہ کچھ خواب میں کچھ ہے، لیکن اپنے ابا کو کہنے کے لیے انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ میں اپنے ابا سے کہوں کہ کہیں اس خواب کے اندر میری کچھ رہبری کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی بیٹا کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جاوے اس کو اپنے باپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک بیٹا کتنی ہی چاہیے دینی و دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لے، اس کے دل میں اس کی باپ کی عزت نہیں ہے، اس کے باپ کی وقت نہیں ہے، تو وہ عہدہ حاصل کر سکتا ہے، ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ شیخ الحدیث اپنے وقت کا بن جاوے، اپنے وقت کا بڑا عالم بن جاوے، وقت کا بڑا IPS آفیسر بن جاوے، کتنی بھی بڑی دینی اور دنیاوی ڈگری حاصل کر لے، لیکن اس کو یہ سمجھ چاہیے کہ میرا ابا مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ابا کو جب کچھ پڑھ لیتے ہیں تو جاہل سمجھتے ہیں کہ ابا آپ کو کچھ خبر نہ پڑے۔ دیکھیے یوسف اسلام اپنے ابا سے اس خواب کو بیان کر رہے ہیں کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اس تعلق صاحب میری کچھ رہبری کیجیے۔ اس لیے یہ بھی چیز اس واقعے سے سیکھنے کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے باپ کی عظمت ہونی چاہیے، اس لیے کہ سمجھ کا ایک بہت بڑا حصہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ سمجھ کا ایک بہت بڑا حصہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، زندگی کے تجربات سے اور نرم گرم حالات سے سیکھنے ملتا ہے سمجھ کا حصہ۔ اور باپ نے ہم سے زیادہ زندگی دیکھی ہے تو اس کی سمجھ ہم سے زیادہ ہے، اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے باپ کی حقیقت ہمارے دل میں آئے۔ تیسری چیز یہاں غور کیجیے اس واقعے کے اندر کہ جب بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، جب یہ خواب کو بیان کیا ہے اپنے ابا سے تو فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کیونکہ بڑی گہری سوچ والے تھے، ایک بڑی صاحب بصر انسان تھے، اور ان کا گھر کا جو ماحول دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، 10 بیٹے ایک ماں سے تھے اور دوسرے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین یہ دوسری ماں سے تھے، دونوں مطلب کہ 10 بیٹے ایک ماں سے ہیں اور 2 بیٹے دوسری ماں سے ہیں، تو آپس میں سوتیلے بھائی ہیں۔ یوسف السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کی وجہ سے میرے بیٹے کو بڑا اونچا مقام ملنے والا ہے، عزتوں کی اونچی چوٹیوں پر اللہ اسے بٹھائے گا، اور جو یہ بڑا ہوگا اللہ اس کے اندر جوہر کو اللہ لوگوں کے سامنے کھولے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سوتیلے بھائیوں جب اس خواب کو سنیں گے، چونکہ وہ بھی نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ جب اس خواب کو سنیں گے تو خواب کی تعبیر وہ بھی سمجھ جائیں گے، جب خواب کی تعبیر سمجھ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے پیچھے پڑ جائے۔ اس نے کہا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائی کے سامنے بیان مت کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کرے۔ دیکھیے یوسف اسلام کے بھائیوں کے بارے میں جب ہمارے سامنے بات آتی ہے تو فوراً ہمارا گمان اس طرف جاتا ہے کہ یہ بھائی اچھے نہیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے اندر بھی بڑی خوبیاں تھیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی اچھا ہو لیکن اس میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، اور وہ خامی اس کو کوئی نامناسب حرکت کروا سکتی ہے، جس سے یہ نہیں سمجھ آئے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس خامی کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ نامناسب حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف سے آگاہ کر دیا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، اس لیے کہ وہ اس خواب کو ہضم نہیں کر سکیں گے، اور وہ اپنی اس خامی کی وجہ سے تیرے خلاف منصوبے بنائیں گے، تیرے خلاف پلاننگ بنائیں گے۔ پھر آگے ایک جملہ اور کہہ رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ دیکھو یوسف یہ انسان شیطان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے جملہ یہ کہا ہے، اس پس منظر میں کہا ہے کہ جب یوسف سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، تو ہو سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، ہو سکتا ہے کہ اس جملے سے یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ محسوس کر لیا اس صاحب بصر انسان نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے،
جب یہ بات میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاوے، تو کہا کہ یہ اصل میں بیٹا یوسف ایسا ہے کہ انسان تو شیطان کا کھلا دشمن ہے، بھائی بھائی میں دشمنی یہ شیطان کراتا ہے۔ جب تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی سازش کرے تو بھائی کو قصوروار مت سمجھنا، شیطان کو قصوروار سمجھنا کہ شیطان نے بھائی بھائی میں لڑائی کروائی۔ اب ذرا سی اس آیت کے تناظر میں ہم اپنی گھریلو زندگی پر نظر ڈالیں کہ کیا ہمارے گھروں میں اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر آپس میں اگر دو سوتیلے بھائی ہیں تو ان کے درمیان ایسی باتیں نہیں ہوتی؟ اور حقیقی بھائی ہیں تو ان کے درمیان میں کیا ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ ہر گھر کے اندر اس چیزیں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ یوسف سے کیا رہبری مل رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی پر اگر حسد کر رہا ہے تو دوسرا بھائی بھی اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے، جس کی وجہ سے فاصلے اور دوریاں اور بڑھتی ہیں اور جھگڑے اور بڑھتے ہیں۔ بلکہ رہبری یہ مل رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارا حقیقی بھائی یا کوئی رشتہ دار، بھائی سے مراد کوئی بھی رشتہ دار، حقیقی بھائی ہو یا بہن ہو یا رشتہ دار میں سے کوئی بھی ہو یا دوست ہو ہمارا جگری دوست، اور ہم سے دشمنی کر رہا ہے، میری مخالفت کر رہا ہے، تو اس وقت رہبر یہ ہے کہ ایک مثبت انداز میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس نے دشمنی کر دی تو میں نے اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اگر یہ چیز اگر بنے گی تو پھر دوریاں اور فاصلے اور بڑھیں گے، جھگڑے اور بڑھیں گے۔ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر، گھر کے اندر ایک آدمی ایسا تو ہوتا ہی ہے جو کم ظرف ہوتا ہے، اس میں سہن شیلتا کم ہوتی ہے، برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، جو ہماری اور ہمارے اولاد کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں عورتوں میں بھی ہوتی ہے اور مردوں میں بھی ہوتی ہیں، اور عورتوں میں خاص طور پر ہوتی ہے، جس کا اثر مردوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو یہ فاصلے و دوریاں اور بڑھیں گے۔ بلکہ ایک مثبت انداز کے اندر ایک جو ہے اچھے انداز میں اس کا جواب دیا جائے، تاکہ جس وجہ سے فاصلے ہوئے ہیں، جس وجہ سے دنیا بڑی ہے، اس کو اور آگے موقع نہ ملے اور فاس ختم ہو جاوے، وہ چیز ختم ہو جائے۔ اور پھر ہمارا گمان اس وقت یہاں جانا چاہیے جو جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا تھا کہ جب بھائیوں کے درمیان جب جھگڑے ہوئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان جھگڑے کرا رہا ہے، ملکتوں کے جھگڑے، وارثوں کے جھگڑے، آپس میں اور کسی اور چیز کے جھگڑے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، اس کو میرے ساتھ محبت ہے، لیکن یہ جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں یہ شیطان کی حرکت ہے جس نے ہمارے درمیان میں جھگڑے کروائے۔ تو بہرحال جب یہ اس قسم کے حالات، جب مسائل پیش آوے تو اس کو مثبت انداز میں ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ فاصلے اور دوریاں گھروں میں نہ پڑے۔ دوسری بات، یوسف اسلام نے یہاں خواب کا تذکرہ کیا تو خواب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جانی چاہیے کہ خواب کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان بیدار ہوتا ہے، جب جاگتا ہے تو بیداری میں اس کا جو نفس ہے، اس کی جو آتما ہے، یہ اس کا نفس کا کنٹرول اس کی باڈی پر ہوتا ہے، پوری باڈی کی دیکھ بھال کرتا ہے ہمارا نفس۔ لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو اس وقت اس کے نفس کی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی باڈی سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ خیالات کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور خیالات کی دنیا سے آدمی کو دماغ کے راستے سے کچھ شکلیں دکھاتا ہے، کچھ صورتیں دکھاتا ہے، کچھ پکچرز دکھاتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ اب اس خواب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر خواب کیا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا خواب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، رات میں خواب میں وہی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ صبح میں اگر دن بھر میں کاروبار میں بہت مشغول ہے تو رات میں بھی دھندا کر رہا ہے خواب کے اندر، یا کوئی گھومنے پھرنے گیا ہے تو رات میں بھی گھوم پھر رہا ہے۔ تو جو کچھ دن میں دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، رات میں خواب میں بھی وہ چیز آ رہی ہے، تو یہ خواب کی پہلی قسم ہے جس کو نفسانی خواب کہتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ وہ نفس اس خیالات کی وجہ سے آدمی کو دن بھر کی دیکھی ہوئی چیزیں رات میں دکھاتا ہے۔ دوسری خواب کی قسم ہے شیطانی خواب، کہ جب آدمی جب سوتا ہے تو شیطان انسان کے دماغ پر بیٹھتا ہے اور اس کی لمبی لمبی جو سونڈ ہوتی ہے اور ناک کے ذریعے سے داخل کر کے دماغ تک پہنچاتا ہے، اور دماغ کے راستے سے انسان کو کچھ شکلیں اور صورتیں دکھاتا ہے۔ کبھی اچھی بھی ہوتی ہے،
اور کبھی ڈراؤنی بھی ہوتی ہے، انسان کو بہکانے کے لیے اور انسان کو چمکانے کے لیے ایسی صورتیں دکھاتا ہے۔ یہ شیطانی خواب ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں اس کی بھی رہبری کر دی، جب کوئی آدمی ایسا برا خواب دیکھے تو اس وقت فوراً اڑ جاوے تو اپنی بائیں طرف میں 3 مرتبہ تھوتکار دے، تھو کر دے، تھوک نہیں نکالنا لیکن تھو کر دے، اور اپنی کروٹ کو بدل لے، جس حیت پر سویا تھا اس کو بدل دے، اور پھر اس وقت اللہ سے کچھ دعا کر لے کہ اللہ اس برے خواب سے میری حفاظت فرما۔ پھر جب صبح ہو جاوے، حدیث شریف میں ہے، تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے ہوئے اور اللہ سے دعا کر لے ہوئے کہ اس خواب کے اندر جو کچھ دیکھا ہے اگر میرے لیے کوئی شر ہے اللہ اس شر سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ تیسرا ایک خواب ہے ربانی خواب، جس کو بولتے ہیں سچا خواب، جو اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اور یہ خواب عام طور پر رات کے آخری حصے میں آدمی دیکھتا ہے، تہجد کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے۔ اس خواب کو اللہ نے اپنے بندے کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ خواب جو آدمی رات کے آخری پہر میں دیکھتا ہے، یہ خواب اپنے بندے سے، اللہ کے اپنے بندے سے بات چیت ہے، اللہ اس میں اپنے بندے کی کچھ رہبری کرتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں اس کی بھی رہبری کی ہے، جب کوئی آدمی اتنا اچھا خواب دیکھے تو کسی کو اس خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواب آدمی کا لٹکا ہوا رہتا ہے، اگر وہ کسی ایرے گیرے کو بیان کر دے گا اور اس کی کوئی اونچی تعبیر بتا دے گا تو تعبیر اس کے حق میں بری ثابت ہو جائے گی، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اگر کوئی اچھی تعبیر بتائے گا تو خواب اس کے حق میں اچھا ثابت ہوگا، اور کسی ایرے گیرے کو جو جانتا نہیں ہے بتا دی تو خواب کی بری تعبیر بتانے کی وجہ سے اس کے ساتھ برائی کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ بلکہ اپنا کوئی مخلص دوست، کوئی ہمدرد ہو یا کوئی ایسا عالم دین ہو جو خواب کے بارے میں جانتا ہو، اس کی تعبیر اس کو بتانا چاہیے تاکہ اس خواب کی صحیح تعبیر معلوم ہو سکے۔ اس لیے کہ خواب کی تعبیر کا علم یہ بہت ہی اہم کام ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے علوم کی حاصل کرنے کی اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے خواب میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیت تھی اپنے زمانے کی، سادگی والا جو کپڑا تھا، وہ حیت میں نے نہیں دیکھا، بلکہ عام طور پر بادشاہوں کے جو لباس ہوتے ہیں، شاہانہ لباس، اس لباس میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ فوراً اپنے گھر جاؤ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکال۔ حضرت کیا ہوا؟ ارے خواب کی تعبیر تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال۔ جیسا اس نے گھر سے باہر نکالا، دھڑام سے گھر گرا۔ فون حضرت کے پاس آیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ سن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سچا دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے جس شکل میں، جس حیت میں دیکھا ہے، شاہانہ لباس میں، تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو ویران کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ لباس میں آ کر تیری ایک رہبری کر رہا ہے کہ تیرا گھر ویران ہونے والا ہے، تو جلدی سے اپنے گھر باہر نکل جا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، خواب دیکھا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیسے نکل رہی۔ خود اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، گائے ذبح ہونے کی طرف جب دیکھا، اس کے بعد جب غزوہ احد ہوا تو دیکھا کہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، گایوں کے ذبح ہونے کی سے صحابہ کرام کے شہید ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ یہ خواب کی تعبیر یہ بڑی اہم ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو بیان کر دیں گے، کوئی اونچی خواب کی تعبیر بیان کر دی تو ہمارے حق میں بری چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات خواب کے تعلق سے یہ ہے کہ خواب اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو یہ کوئی حجت نہیں ہے، بس میں نے خواب دیکھ لیا اب یہ خواب میرے لیے حجت ہوا، دلیل بن گیا۔ اگر اس خواب کو ہم شریعت و سنت کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے موافق ہے تب تو خواب ہمارا حجت بن سکتا ہے، اگر یہ شریعت و سنت کے خلاف ہے تو چاہے خواب رات کے آخری پہر میں دیکھا ہو، یہ خواب ہمارا حجت نہیں بن سکتا، کوئی آدمی اس کو حجت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ضرور ہے، لیکن کوئی یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو ایک حجت بنائے، اور آدمی اس خواب کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھے کہ دیکھو میں نے اللہ کے قسم کو خواب میں دیکھا، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں نے خواب میں اللہ کے قسم کو دیکھ لیا۔ کوئی اپنے بارے میں ولایت کا فیصلہ نہ کر لے کہ میں بڑا اللہ کا ولی بن گیا، میں بڑا بن گیا۔ تو اس لیے کہ خواب جس طریقے سے اچھے خواب، سچے خواب مسلمانوں کو آتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی آ سکتے ہیں، فاسق و فاجر بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کے خواب کے دیکھنے سے کوئی آدمی اپنے بارے میں ولایت کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہرحال خواب کے تعلق سے باتیں تھیں۔ تو حضرت یوسف السلام نے
جس وقت خواب دیکھا تھا وہ تہجد کا وقت تھا اور شب قدر کی رات تھی، اور 7 برس کی آخری بچپنے کی عمر میں خواب دیکھ رہے کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آئندہ چل کر جو تیرے 11 بھائی ہے جو تیرے خلاف منصوبے بنائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے عزت کے اونچے مقام پر پہنچائے گا، تو اس مقام کا اور اس تیری عزت کا اعتراف تیرے بھائی بھی کریں گے اور تیرے ماں باپ بھی کریں گے، اور سب کے سب تیرے فرما بردار بنیں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، کہ جس طریقے سے اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے یہ خواب کی تعبیر کا علم دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا، اور تیرے آل یعقوب پر بھی اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا، جس طریقے سے اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمہارے باپ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا۔ بے شک آپ کا رب بڑا علیم ہے اور بڑا حکیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نے جس طریقے سے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے یوسف کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ بیٹا، ابھی تو نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے تو عزت کے اونچے مقام پر پہنچے گا، اتنی پر بس نہیں ہے بیٹا، ایک وقت ایسا آئے گا، ابھی تو چھوٹا ہے، تو نادان ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا رب تجھے نبوت کے لیے منتخب کرے گا، تجھے نبی بنائے گا۔ اور یہاں تک اس پر بات نہیں ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے گہری سمجھ عطا فرمائے گا، الجھی ہوئی باتوں کو سلجھانے کی صلاحیت پیدا تجھے دے گا۔ بہت سارے معاملے ایسے جو الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہر آدمی کی اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو سلجھا سکے، اللہ تجھے اتنی گہری سمجھ دے گا اور اتنا گہرا علم دے گا کہ جس کی روشنی میں تو الجھی ہوئی باتوں کو بھی سلجھا دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا، جس طریقے سے اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، یعنی آپ کے پورے خاندان پر اور پوری فیملی پر اللہ جو ہے نعمتوں کو مکمل کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، اور بے شک آپ کا رب بڑا علیم ہے، یعنی یہ فن سکھانا، گہری سمجھ والا علم دینا، نبوت والا علم دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو بڑا عالم ہے اور حکیم ہے، ایسا نہیں کہ ہر ایک کو دے دے گا، اللہ حکمت کے ساتھ جس کو چاہے گا منتخب کر کے اس کو یہ ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ